أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ اے ابا جان، کیا ہوا آپ کو؟ آپ اعتماد نہیں کرتے ہم پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں؟ بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجئے یوسف کو ہمارے ساتھ کل، یرتع و یلعب، ہم اپنے جانوروں کو چرائیں گے اور کھیل کود کریں گے، بے شک ہم اس کے نگران محافظ نگہبان ہیں۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، مجھے غم میں ڈال دیتی ہے یہ بات کہ لے جاؤ تم یوسف کو، اور مجھے خوف رہے گا کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، اور طرح حال ہے کہ تم اس سے بے خبر رہو۔ بھائی بولے اگر کھا جاوے یوسف کو بھیڑیا، حالانکہ ہم طاقتور گروہ جماعت ہے، بے شک ہم اس وقت البتہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ پچھلے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مشاورت، ان کا حسد، ان کا مکر، ان کا فریب، قرآن پاک نے مخصوص انداز میں، مختصر انداز کے اندر ذکر فرما دیا۔ فیصلہ یہی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا، لے جائیں گے کسی گمنام جگہ پر، کسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ مسافر آتے جاتے ہیں، قافلے آتے جاتے ہیں، کوئی قافلے والا حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا، دور چلے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ خالی ہو جائے گا۔ جب حضرت یوسف نظر نہیں آئیں گے تو خود بخود ہی ہمارے ساتھ محبت، پیار، تعلق، یہ آپس میں مشاورت کر لی۔ اب مشاورت کرنے کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو مخصوص حجرہ تھا، جہاں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، خدا کی عبادت بجا لاتے تھے، سب بھائی اکٹھے ہو کر
حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ ابا جان، آپ ہم پر حضرت یوسف کے بارے میں اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ ہم تو بڑے خیرخواہ ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، تو ہم اپنے بھائی کے خیرخواہ، محب، ہمارا تعلق، تو بھلا ہماری خیرخواہی آپ کے سامنے موجود ہے تو ہم خیرخواہی والا برتاؤ کریں گے۔ ہم سب کی یہ درخواست ہے کہ کل ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، ہم باہر جائیں گے، اپنا اجڑ بھی لے جائیں گے، اپنی بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، ان کو بھی باہر لے جائیں گے۔ وَيَلْعَبْ، اور ہم کھیل کود بھی کریں گے۔ یہ ہر وقت گھر کے اندر بچہ بیٹھا رہتا ہے، اس کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اپنی صحت کو توانائی دینے کے لیے کھلی فضا میں، کھلے میدان میں اور کھلی ہوا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ جانا چاہیے۔ تو دیکھیے، یرتا کے معنی ہوتے ہیں جانوروں کو چرانا، جانوروں کے سامنے گھاس ڈالنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہارا گزر مساجد پر ہو تو پھر کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور مساجد میں کیا ہے؟ فرمایا کہ مساجد کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی تسبیح، تہلیل، تلاوت، ذکر، وظائف پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہی ذکر، وظائف، یہی ثمرات جنت ہے، یہ جنت کے ثمرات ہیں۔ آپ یہ وظائف پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو جنت کے ثمرات عطا فرمائے گا۔ تو جب بھی مسجد سے گزر ہو، مسجد میں داخل ہو جاؤ، ذکر کرو، اللہ کا نام لو، وظیفہ پڑھو۔ تو یہ یرتا لفظ، یہ وہی لفظ ہے، رتا یرتا کے معنی ہوتے ہیں جانوروں کے سامنے گھاس ڈالنا۔ تو ہمارے جانور بھی ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے چراگاہ کے اندر، وہ اپنا گھاس وغیرہ کھائیں گے، وَيَلْعَبْ، اور ہم کھیلیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لعب، تو لعب و لعب، لعب و لعب جو ہے یہ غیر شرعی چیز ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اولاد، بیٹے کھیل کود کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ کھیلنا کودنا اس کی شرع میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں موجود ہے کہ ہاں، گھوڑا دوڑانا، اس پہ سوار ہو کر، تو ظاہر ہے کہ یہ گھوڑا یہ آلات حرب میں سے ہے، لڑائی کے آلات اور اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح تیر اندازی کرنا اور تیر کمان چلانا، تو جہاد کے لیے اس دور کے اندر یہی آلات جہاد ہوتے تھے۔ حدیث پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ ہاں، آپ اس انداز سے ایسی کھیل جس کا تعلق جہاد کے ساتھ ہو، فن حرب کے ساتھ ہو، وہ شرعی طور پر جائز ہے۔ ہاں، جو محض لعب و لعب ہے، آج کل اس جدید دور کے اندر
کئی کھیلیں پیدا ہو چکی ہیں، فٹ بال ہے، ٹینس ہے، کرکٹ ہے، بے شمار وزارتیں بنی ہوئی ہیں، سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے۔ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو پورے ملکوں میں اس کے لیے رقم رکھی جاتی ہے۔ جب کرکٹ ہوتا ہے، کھیل ہوتی ہے، تو شوقین پوری دنیا کے اندر اپنا کام چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پوری قوم عضو معطل بن جاتی۔ اس کی شرع میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو عضو معطل بنا کر محض کھیل تماشا ہی، یہ دنیا جو ہے یہ لعب و لعب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، اس لیے اس کھیل تماشے کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرنا، پھر خصوصاً غریب ملکوں کا، تو ہمارا ملک تو غریب ملک ہے، ہمیں تو ہر وقت یا نماز پڑھنی چاہیے یا درود پاک پڑھنا چاہیے، یا ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا ہر کھیل کود حرام ہے سوائے بیوی کے۔ اگر کوئی خامند اپنی بیوی کے ساتھ لعب و لعب کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور عبادات میں سے اہم عبادت، اس سے اس کو بھی تسکین ہوگی، اس کی بیوی کو بھی تسکین ہوگی، یہ شرعی طور پر جائز ہے، یہ حقوق کے اندر داخل ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں نے یہ بات کہی کہ ہم کھیلیں گے، تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس وقت کی کھیلیں موجود تھیں جو بستی کے لوگ، کنعان کے لوگ کھیلتے تھے، کوئی غیر شرعی کھیل ایسی نہیں تھی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو منع فرماتے۔ جب انہوں نے درخواست کی تو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر میں حضرت یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں تو مجھے خوف اور خطرہ رہتا ہے، اور یہ خوف اور خطرہ رہے گا کہ تم سارے بڑے ہو، اپنے کام میں، اپنی کھیل کود میں لگ جاؤ، یہ چھوٹا بچہ ہے، کہیں بھیڑیا آ کر اس کو اٹھا کر لے نہ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پہلی ملاقات میں ہی بھیڑیے کا تذکرہ کیا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ کنعان کے اندر بہت بھیڑیے پائے جاتے تھے، اور بھیڑیا یہ جب بھی اپنی کسی مہم پر روانہ ہوتا ہے اکیلے نہیں جاتا، یا تو پورا اس کا جڑ ہوگا یا کم از کم 2 ضرور ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنا تیز دوڑتا ہے 1 گھنٹے میں 80 میل کی رفتار طے کر جاتا ہے، اور جب بچہ نظر آ جائے فوری طور پر پکڑ کر پھاڑ چیر کر کھا لیتا ہے اس کو۔ اسی کے مقابلے میں شیر ہے، شیر جب تک شیر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے کسی کو شیر کچھ نہیں کہتا۔ یہ اتنا بے شرم ہے بھیڑیا کہ خاموشی سے حملہ کرتا ہے، بہت سے بچوں کو، کنعان کے بچوں کو، بکریوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بھائی مجبور کر رہی ہیں، یہ باہر چلے جائیں گے تو یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائے تو حضرت یوسف کو کہیں بھیڑیے ہی اٹھا کر نہ لے جائے۔ فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر رہو۔ فرمایا، کہنے لگے اچھا، قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر حضرت یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا یوسف کو کھا جائے، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، توانا ہے،
ہم تو بڑے خسارے میں ہو جائیں گے، بڑے نقصان میں ہوں گے۔ یہ اپنے ذہن سے ابا جان بات نکالیے، ہمیں دیکھیے، ہم گھر کا اور سارا کام بجا لاتے ہیں، آج تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، تو بھیڑیے کو کیا مجال ہے کہ ہمارے بھائی کو چیر پاڑ کر کھا جائے اور اٹھا کر لے جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم طاقتور ہیں، توانا ہیں، ہم پہ اعتماد فرمائیں۔ ادھر تاریخی روایات میں آتا ہے کہ بھائی سارے کے سارے برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں پہلے بھی تیار کر لیا تھا کہ چل یہاں پڑا رہتا ہے، باہر جاؤ کھلی فضا میں۔ جیسے عام طور پر بھائی جب چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو تنہائی میں الگ تھلگ اشاروں سے زبان سے تیار کر لیتے ہیں، تو سب نے پہلے ہی حضرت یوسف کو تیار بھی کیا ہوا تھا، اور اس محفل کے اندر بھی حضرت یوسف کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور ایک بھائی قریب بیٹھ کر ان کی کان کے اندر پھونکے لگا رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، انکار نہیں کرنا، ہمارے ساتھ جانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سب بچوں کی بات سن کر، ظاہر ہے کہ یہاں سے اللہ کی تقدیر، قضاء و قدر کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھو قضاء و قدر کا معاملہ جب اللہ کے ساتھ ہے، جو آنے والی تاریخ ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے پیغمبر، نبی، رسول، آپ سے زیادہ تجربہ کار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن قضاء و قدر کے جو فیصلے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں۔ کتنا ہی انسان کیوں نہ تجربہ کار ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، تجربہ کار ہو، لیکن قضاء و قدر کے فیصلے آ کر رہتے۔ کاروباری زندگی میں دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے کاروباری آدمی بھی احتیاط کے باوجود وہ بھی مشکلات میں گھر جاتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان وہ بھی مشکلات اور مصائب میں گر جاتے ہیں۔ تو قضاء و قدر کے جو فیصلے ہیں ہمیشہ وہی غالب آ کر رہتے ہیں، اس لیے صرف اسباب کو اختیار کرنا ہے، قضاء و قدر پر اعتماد رکھنا ہے کہ جو اللہ کرے گا وہ ہو کر رہے گا، اللہ کا ہاتھ کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اس زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کی ہے، اللہ کا ہے، دھرتی کائنات اللہ کی ہے، یہ موسم بھی اللہ کی ہے، جب چاہے بدلے، جب چاہے تلخ کر دے۔ تو جب سب کچھ اللہ کا نظام ہے، ان الحکم الا للہ، اس میں حکم بھی اللہ کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کی معرفت اور اللہ کے قضاء و قدر کے فیصلے دل و جان سے تسلیم کرنے کا نام ہی ایمان ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ خدا پہ اعتماد کرنے والا وہی مومن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اعتماد کر لیا، اعتماد کرنے کے بعد پھر ان کو بھیج دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ سب مجبور کر رہی ہیں، تو کل جب تمہارے جانے کا وقت ہوگا تو بھائی یوسف کو بھی ساتھ لے جا۔ تو اندازہ فرمائیں کہ اب یہاں سے دوسرے دن سے آغاز ہو گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ درس سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، رمضان کی نیک ساعات، نیک گھڑیاں مسلسل گزرتی چلی جا رہی ہے، تیری طرف سے نیک ساعات، نیک گھڑیوں میں رحمتوں کا، برکتوں کا مسلسل نزول ہوتا چلا رہا ہے۔ اے اللہ، اترنے والی رحمتوں برکات میں سے
ہم سب کو حصہ عطا فرما، پوری امت کو حصہ عطا فرما۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو برکات رمضان سے حصہ عطا فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو جہنم سے رہائی عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، پوری امت کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو یہود و نصارہ کے مقابلے میں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو سیاستاً، معاشاً، اقتصاداً یہود و نصارہ کے مقابلہ میں مقابلہ کرتے ہوئے اے اللہ غلبہ عطا فرما، یا اللہ غلبہ عطا فرما، ہمارے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جتنی کرپشن ہو رہی ہے اے اللہ اس کرپشن سے پوری پاکستانیوں کو نجات عطا فرما، اے اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ کوئی عمر فاروق جیسا شخص اس عوام کو عطا فرما جو رات کی بچی ہوئی روٹی سے صبح کا ناشتہ کرے، عوام کا خیر خواہ، عوام کا بھلا چاہنے والا اور عوام کی خیر خواہی کرنے والا۔ اے اللہ نیک حکمران عطا فرما، اے اللہ نیک حکمران عطا فرما۔